بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم جس لیکچر کے اوپر ڈسکشن کریں گے وہ ہمارا لیکچر بیسیکلی لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھے تھے کچھ ڈیٹس جس میں ہم نے اے ڈی اور اے ایچ یعنی اینو ڈومینی اور آفٹر ہجری کی بات کی تھی تاکہ ہم ایئرلی وائز اپنی انفارمیشن کو گریسپ کر سکیں. تو اس کے لیے کیا ہم نے کیا تھا لاسٹ ٹائم ہم یہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ جیزس کرائسٹ کی برتھ تھی, اس کے بعد ہولی پروفٹ جو ہے وہ 571 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے, 571 اے ڈی میں. اس کے بعد 611 تقریباً 40 سال گزرتے ہیں, اعلان نبوت فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس کا 90 سال شروع ہو جاتا ہے, یعنی 7 اے ڈی بھی چل رہا ہے, یعنی عیسوی سال بھی چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اب 90 سال بھی شروع ہو گیا اعلان نبوت کرنے کے بعد. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہجرت مدینہ ہوتی ہے. ہجرت مدینہ کے بعد 10 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے ہیں 10 سال کے لیے. تو ہوا کیا کہ اے ایچ یہاں سے شروع ہوتا ہے آفٹر ہجری. اب ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ بیسیکلی ہجرت مدینہ کے بعد جو اہم واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنا ہے کہ کتنے ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. اور غور کریں اس لیکچر کے اندر ہم نے بڑی ترتیب کے ساتھ ایم سی کیوز کو آرگنائز کیا ہے. آپ نے لیکچر دھیان سے سننا ہے, آپ کو سننے کے ساتھ یہ یاد ہو جائے گا. تو غور کریں ہجرت مدینہ کے بعد کے اہم واقعات. اب آپ کو پتہ ہے ایک بیسک بات ہے, ایک ورڈ ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریا. اب غزوہ اور سریا میں یہ فرق ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے ہوں, یعنی آپ نے خود پارٹیسپیٹ کیا ہے, اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور سریا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا حکم ہو, آپ خود نہ جائیں بلکہ آپ اپنے اصحاب کو اس جنگ میں روانہ فرمائیں اور آپ خود تشریف نہ لے جائیں, اس کو کہتے ہیں سریا. تو غور کریں چاہے غزوہ ہو چاہے سریا ہو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حکم فرمایا ہے. ان دونوں کی جو تعداد ہے غزوات ٹوٹل 27 اور جو سریا ہیں ان کی تعداد ہے 47. آبجیکٹو کچھ بھی بن سکتی ہے, اور دونوں کو ملائیں تو 74 جنگیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا میں کی ہیں. تو غور کریں قرآن مجید میں جو غزوات کا ذکر ہے وہ 17 ہے, 17 غزوات کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے 27 میں سے. آپ غور کریں آپ نے یہ انفارمیشن کیسے یاد کرنی ہے. یہ ہم نے ایک کالم بنایا ہے, یہ اے ڈی کے ایئرز ہیں, اینو ڈومینی, پھر ہم نے اے ایچ اور آگے یہ ہے, ہے کا مطلب ہوتا ہے ہجری, آفٹر ہجری یعنی 1 آفٹر ہجری ہو گیا 1, اور یہاں 623 ہے اینو ڈومینی. پھر 2 ہجری ہوتا ہے یعنی ہجرت کے بعد دوسرا سال, وہاں سے عیسوی سال 624, پھر 3 ہجری 4 ہجری, اب یہ ہجری 10 تک جاتا ہے, اور یہاں سے 623 سے 632 تک جاتا ہے. تو غور کریں سب سے پہلے بات کرتے ہیں 623 عیسوی سال اور 1 ہجری ہوتا کیا ہے. اس کے اندر اہم واقعات دیکھتے ہیں. سب سے پہلا غزوہ غزوہ ودان یا غزوہ ابوا, ایک ہی نام ہے. یہ غزوہ ہوتا ہے اور اسی ہی سال کے اندر جو رشتہ مواخات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان بھی فیصلہ فرمایا, تو وہ جو رشتہ مواخات بنا تھا وہ اسی ہجری سال میں ہوا تھا, پہلا ہجری سال. اس کے بعد دوسرے ہجری سال پہ چلتے ہیں. اس میں غزوہ بدر بھی ہوتا ہے 2 رمضان کو, اور اس کے بعد غور کریں جو فرسٹ فگر ہے نا, فرسٹ فگر ورسز سیکنڈ فگر, فرسٹ میں مسلمانوں کی تعداد ہے اور ورسز کے بعد یہ کفار کی تعداد ہے. 313 مسلمان ہیں بدر میں اور 1000 کافر ہیں. پہلی بات یہ ہو گئی غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا, اور اس میں کچھ چیزیں فرض ہوئی تھیں جیسا کہ اذان, جیسا کہ زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے, اور نماز جنازہ بھی 2 ہجری میں ہی فرض ہوئی ہے. اس کے بعد اگر ہم جائیں 3 ہجری پہ, 3 ہجری پر کیا ہوتا ہے غزوہ احد ہوتا ہے, 1000 مسلمان ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں 3000 کفار ہیں. اور اسی غزوے میں حضرت امیر حمزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں وہ بھی شہید ہوتے ہیں, اور ان کو جو شہید کیا جاتا ہے وہ غلام واشی بن حرب. یہ پہلے تو اس وقت مسلمان نہیں تھے جس وقت انہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا, لیکن اس کے بعد یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن ان کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے تھے نا تو آپ کو اپنے چچا جان یاد آتے تھے. تو آپ نے ایک دن فرمایا کہ آپ نے میرے سامنے نہیں آنا, کیونکہ جب آپ میرے سامنے آتے ہیں تو اس سے مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے. تو انہوں نے صرف سرکار کو ایک دفعہ زیارت فرمائی ہے, اس کے بعد پھر یہ کبھی بھی سرکار کے سامنے نہیں آئے.
کیونکہ آپ نے منع فرما دیا تھا کہ میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ مجھے میرے چچا جو ہیں جن سے بہت پیار تھا سرکار کو، تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ میرے سامنے نہیں آنا. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وحشی بن حرب. اس کے بعد 4 ہجری میں چلتے ہیں، جنگ راجی ہوتی ہے، اسی میں ہی پردے کا حکم آتا ہے. خواتین کا جو پردے کا حکم ہے نا، اس کی آیات کا نزول بھی 4 ہجری میں ہوتا ہے. اور تیمم کا حکم، تیمم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وضو جس میں آپ پانی استعمال کرتے ہیں اور وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تیمم. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں اسلام کہتا ہے اگر آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو آپ، وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تیمم کا، اس کا جو حکم ہے نا اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو تیمم کا حکم بھی 4 ہجری میں آیا. اس کے بعد 627 تھا عیسوی، اور 5 ہجری میں کیا ہوا؟ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے یہ مشہور ہے، اور سورہ احزاب کے اندر اس کا ذکر بھی ہے. اس میں 3000 مسلمان تھے، ان کے مقابلے میں 10,000 کفار تھے. اور غور کریں کیونکہ یہ غزوہ خندق ہے، اس میں خندق کھودی گئی تھی مسلمانوں کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود تھے. ایک خندق کھودی گئی تھی بہت گہری. اس خندق کو 3 طرف سے کھودنے کا مشورہ دیا تھا. کس صحابی نے؟ حضرت سلمان نے. حضرت سلمان فارسی جو تھے، انہوں نے 3 طرف کی جو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا نا کہ ہم کفار سے اس طریقے سے جنگ لڑتے ہیں، وہ مشورہ بھی آپ نے دیا تھا. اور غور کریں 20 دن تک محاصرہ رہا تھا، یعنی صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 20 دن تک محاصرہ رکھا تھا کفار نے. یہ بھی MCQs آ سکتا ہے. اور غور کریں یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 4 نمازیں. اور ایک قبیلہ بچا تھا جو قبیلہ بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ یہودی قبیلہ تھا. اس کے بعد 6 ہجری پہ آ جائیں. 6 ہجری کو ہوتی ہے صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. اس کی 7 شرائط تھی، اور اس کو فتح مبین بھی کہا گیا ہے، فتح مبین. اور حضرت خالد بن ولید جو صحابی رسول ہے، انہوں نے بھی اسلام اسی ہجری میں لے کے آئے تھے، 6 ہجری میں. اور جو شراب منع کی گئی ہے مسلمانوں کو، اس کا حکم بھی 6 ہجری میں ہی نازل ہوا. اور بیعت رضوان، یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ بھی 6 ہجری میں ہوئی ہے. اس کے بعد اگر ہم 7 ہجری میں چلے جائیں تو 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوتا ہے، وہ جو بہت مشہور ہے، جو حضرت مولا علی کے نام سے یہ منسوب ہے، غزوہ خیبر، جس میں مسلمانوں نے کفار کو بہت زیادہ مارا تھا. اس میں 1400 کے قریب مسلمان تھے، 1400. اور ان کے اگینسٹ جو تھے وہ 10,000 سے، اس غزوہ خیبر میں 1400 مسلمان تھے اور 10,000 سے زیادہ کفار تھے. اور اس میں وہ جو خیبر کا جو قلعہ اکھاڑا تھا مولا علی نے، وہ بھی اسی حوالے سے ہی غزوہ خیبر ہی ہے. تو 7 ہجری یہ وہ سال تھا جس میں یہ غزوہ خیبر ہوتا ہے. 8 ہجری میں اگر غور کریں تو غزوہ حنین ہوتا ہے، جس میں 12,000 مسلمان اور 20,000 کافر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ غزوہ موتا بھی اسی ہجری میں ہوتا ہے، 3,000 مسلمان، 1,00,000 کافر. غور کریں ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہتی ہے، ہمیشہ مسلمانوں نے وکٹری حاصل کی ہے، تعداد کم. اس لیے مسلمانوں کے لیے تعداد میٹر نہیں کرتی، ادھر کوئی بھی مارکا ہو اس کے اندر ہماری، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگلی چیز اس کے اندر فتح مکہ، وہ بھی 8 ہجری کو ہوتی ہے. فتح مکہ، جو مکہ کو فتح کیا گیا تھا وہ بھی 8 ہجری میں ہوا. اور غزوہ طائف، یہ جو طائف ایک مقام ہے، اس مقام پہ ایک غزوہ لڑا گیا جس کو غزوہ طائف کہتے ہیں. 12,000 مسلمان تھے اور 10,000 اس میں غیر مسلم تھے. اس کے بعد اگر 9 ہجری پہ چلے جائیں تو غزوہ تبوک، یہ بہت اہم غزوہ ہے. اس میں 30,000 مسلمان تھے، 40,000 کفار تھے. یہ ہوا 9 ہجری میں. اور یہ کن کے خلاف تھا؟ بیسیکلی یہ کیسر روم کے خلاف جنگ تھی. اور اگر غور کریں 10 ہجری تو یہ آخری جو تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع دیا، خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جس میں ہم نے سنا ہے کہ کسی امیر کو غریب پر یا کالے گورے کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جو برتری کا معیار ہوگا وہ تقوی ہوگا ہر بندے کا. جتنا زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کا اتنا زیادہ اسلام کی نظر میں مقام ہوگا. تو وہ جو بیان فرمایا تھا خطبہ وہ 10 ہجری میں فرمایا تھا. تو یہ کچھ ہم نے انفارمیشن سیکھی ہے اس لیکچر سے کہ ہمارے جو ہجری سال ہیں، جو کہ ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہجرت مدینہ کے بعد، یہاں سے آنورڈ آج ہم 1400 سے زیادہ ہجری میں کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 1400 سال گزر گئے ہجرت مدینہ کو ہوئے ہوئے، اور مسلمان اسی سال کو فالو کرتے ہیں. تو اگر آپ اس انفارمیشن کو اس طریقے سے سیکھیں گے
تو اس میں ایک تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور دوسرا انفارمیشن زیادہ لانگ ٹرم تک یاد رہے گی. یہاں تک ہمارا جو لیکچر ہے آج کا وہ ختم ہوتا ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم.